يا الله يا ربي يا الله يا الله يا الله الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ ایمان لاؤ تو اس ہستی پر جس کو اللہ مالک الملک نے چن لیا ہے۔ ویسے تو سارے انبیاء ہی چنیدہ ہستیاں ہیں، لیکن ان تمام انبیاء میں سے فوقیت حاصل ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستی نہ آج تک پیدا کی ہے، نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی۔ اس لیے اس ہستی پر ایمان لاؤ، واتبعوہ لعلکم تہتدون، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے نقش قدم پہ چلو، اس کی اطاعت کرو۔ یہی تمہارے لیے رول ماڈل ہے، یہی تمہارے لیے قدوہ ہے، یہی نمونہ ہے، یہی اسوہ ہے، یہی ایک پیمانہ ہے، یہی ایک مقیاس و میزان ہے اگر کوئی مومن اپنی زندگی کے رویوں کو اور دھاروں کو درست کرنا چاہتا ہے۔ اور اس بات کو بھی قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو آج ایک مسلمان بھول گیا ہے، یہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ مجھے محبت سچی ہے، لیکن اپنے اقوال کو اور اپنے اعمال کو ذرا سرتاج رسول کے اقوال مبارکہ اور اعمال مقدسہ پہ پیش تو کر کے دیکھے کہ موافقت کس بات پہ ہے، یا یہ ہے کہ سارے کے سارے اعمال، سارے کے سارے اقوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال کے مخالف تو نہیں چلا رہا۔ اس لیے طریقہ بھی بتا دیا کہ اطاعت کیسے ہوگی، تم اتباع کیسے کر سکتے ہو، تم پیروی کیسے کر سکتے ہو۔ اس حیثیت کا، اس کیفیت کا تعین بھی قرآن مجید نے خود کر دیا ہے، کسی اور پہ نہیں چھوڑا تھا کہ اس کے تعین میں غلطی نہ کر جائے۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اتباع کا طریقہ ہی آسان ہے، جس بات کا حکم دے دیں اس کو قبول کر لو، اور جس بات سے روک دیں سرتاج رسول رک جاؤ۔ باتیں ہی دو ہیں، جس چیز سے منع کر دے رک جاؤ، اور جس بات کا حکم دے دے اس کے سامنے سر جھکا دو، اس کو تسلیم کر لو، اس کو قبول کر لو۔ یہ اس کو قبول کرنا اور جس چیز سے روکا ہے رک جانا، یہ تمہاری اتباع اور اطاعت کی دلیل بن جائے گی۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا نہیں، اطاعت نہ کی، تم جو بھی عمل کر لو وہ حجم کے اعتبار سے جتنا بھی بڑا ہو، تمہاری نیتیں جتنی بھی خالص ہو جائیں، جب تک وہ سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہاں خلوص نیت بھی کسی کام کا نہیں رہے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم
مومنو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ تم عمل کر بھی لوگے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اور یہ بات حسن بصری کی ہر ایک کے سینے میں محفوظ ہونی چاہیے، لا يصح القول الا بالعمل، کوئی بھی دعویٰ عمل کے بغیر ثابت نہیں ہوتا، ولا يصح القول والعمل الا بالنیہ، اور کوئی بھی قول و عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں جب تک اس میں نیت نہ خالص ہو جائے۔ ولا يصح القول والعمل والنیہ الا باتباع السنہ، اور کوئی بھی قول و عمل، کوئی بھی نیت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں جب تک قول، عمل اور نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور سلیقے کی روشنی میں نہ کی جائے۔ اس لیے اللہ مالک الملک نے ایک بات یہ سمجھا دی، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو، اپنے آپ کو ہدایت کی راہ پہ چلانا چاہتے ہو، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس ہستی کی اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو۔ اگر تم نے اس ہستی کی اتباع و اطاعت نہیں کی تو تم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، تم صراط مستقیم پہ نہیں چل سکتے۔ یہ صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ اس وقت حاصل ہوگی جب تم اتباع اور اطاعت کو اپنی زندگی کا شعار بنا لو گے، اپنی بصیرت اور فہم و فراست کا شعار اور دلیل بنا لو گے۔ اللہ مالک الملک ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ جن صحابہ کرام نے، جن لوگوں نے اس بات کو سمجھا، انہوں نے پھر کیسے اپنی فراست اور دین کی دلیل بنائی؟ دیکھیے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، كنت ساقي القوم في منزل ابي طلحة رضی اللہ تعالی عنہ، میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود تھا، ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، جام چھلک رہے تھے۔ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادیا ینادی، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، الا ان الخمر قد حرمت، لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے۔ فقال لی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اخرج فاحرقها، یہ شراب کے مٹکے جو بھرے ہوئے ہیں، اعلان تو سن لیا ہے، اٹھو اور ان کو بہا دو، اب ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فخرجت فحرقتها فجرت في سكك المدینہ، وہ جام جو چھلک رہے تھے وہ بھی پٹخ دیے اور پائے حقارت سے ٹھوکرے مار کے وہ مٹکے بھی توڑ دیے، اور مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے سیلاب آ گیا ہے۔ ان لوگوں کے دلوں پہ اس بات کا اثر ہوا، آج وہ روشنی کے مینار ایسے نہیں بن گئے، وہ ہماری طرح مشورے نہیں کرتے تھے، سوچ میں نہیں پڑتے تھے، ہیلے بہانے نہیں کرتے تھے، چلو کر لوں گا نہیں۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو بچے ہی ابھی، جب سرتاج رسول نے فرمایا تھا جاؤ ابا سے مشورہ کر لو کہ میں اسلام کو قبول کرنے لگا ہوں، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تھا، ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی، میرے خالق و مالک نے جب مجھے پیدا کیا تھا میرے ابا سے مشورہ کر کے پیدا نہیں کیا تھا، اب اس کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کرنے کے لیے ابا کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اختیار کرنے کے لیے مشورہ کیسا مشورہ؟ دیکھیے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قصہ. صحابی روایت کرتے ہیں ان عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم وهو یخطب. سرتاج رسول خطبہ دے رہے ہیں اور عبداللہ ابن رواحہ تشریف لائے، مسجد میں آ رہے ہیں. فقال اجلسوا، آپ ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں اور فرمایا بیٹھ جاؤ. ان لوگوں کو کہا جو مسجد میں کھڑے تھے، ابھی یہ مسجد میں داخل نہیں ہوئے، ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچی اجلسوا، بیٹھ جاؤ. فجلس مکانہ خارج المسجد، یہ مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے. خطبہ ختم ہوا. فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سرتاج رسول کے پاس پہنچی. بلایا، پوچھا آپ باہر کیوں بیٹھ گئے؟ کہا آپ کی زبان مقدس سے نکلا ہو بیٹھ جاؤ، پھر عبداللہ بن رواحہ کی قدم اٹھ جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مسجد کے باہر تھے، کہاں مسجد والوں کو کہا گیا، لیکن کان میں آواز آئی اس ہستی کی بیٹھ جاؤ، باہر ہی بیٹھ گئے. آج مسجد کے اندر کو بیٹھا ہو، اس کو 20 حدیثیں سنا دی جائے، وہ اپنے اس موقف میں تغیر نہیں لاتا، اپنی اس رائے میں تبدیلی نہیں لاتا. سبب یہ ہے کہ محبت سچی نہیں ہے. سبب کیا ہے کہ دل میں ایمان کی وہ حقیقت، وہ لذت اور مٹھاس آئی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ موقف دیکھا تو فرمایا زادک اللہ حرصا علی طواعیت اللہ و طواعیت الرسول، اللہ تیری اس حرص کو زیادہ کرے، اطاعت اللہ کی اور اس کی رسول کی ایسے ہی ہوتی ہے، اس اطاعت میں اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ برکت دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیتوں کو ماننے والے تو وہ لوگ تھے. صحابی روایت کرتے ہیں ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو خارج من المسجد، آپ مسجد کے دروازے سے باہر آ رہے ہیں اور آپ یہ فرما رہے ہیں. کب فرما رہے ہیں؟ دیکھا کہ آدمی اور عورتیں، مرد اور عورتیں اکٹھے چل رہے ہیں. اختلط الرجال من النساء، مرد اور عورتیں اکٹھی چل رہی ہیں. فرمایا یا معشر النساء استأخرن فليس لكن ان تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق، اور تو پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم راستوں کے درمیان میں چلو، راستوں کے کنارے پہ چلا کرو. صحابی روایت کرتے ہیں یہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. نتیجہ کیا نکلا؟ پھر عورتیں کیسے چلتی تھی؟ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَلْصَقْ بِالْجِدَارِ، پھر دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتی چمٹ کر. حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقْ، حتیٰ کہ اس وقت تو یہ ماربل نہیں تھا، اس وقت تو اس طرح کی دیواریں نہیں تھیں. من لصوقها بھی، وہ چادریں جو ان کے اوپر ہوتی وہ اٹک جاتی، وہ الجھ جاتی تھی ان دیواروں کے ساتھ. آج اس عورت کو جب ایمان نصیب نہیں ہوتا تو پھر یہ باتیں کرتی ہے اور کہتی ہے پردے کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے یہ باتیں فرمائی تھیں. آج اس کو یقین نہیں آتا. میں ایک بات پوچھ کر اپنی بات کو جاری کرنا چاہوں گا. دنیا میں گھر تو کروڑوں کی تعداد میں ہے، بیت اللہ پہ غلاف کیوں ہے؟ کیونکہ اس جیسا گھر دنیا میں ہے ہی نہیں. کتابیں تو کھربوں کی تعداد میں پرنٹ ہو چکی ہیں، قرآن مجید پہ غلاف کیوں ہوتا ہے؟
باقی کتابوں پہ غلاف کیوں نہیں چڑھایا جاتا؟ کیونکہ اس جیسی عظیم کتاب کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہزادی اور سید زادی مومنہ پہ غلاف چڑھانے کا حکم دیا ہے، بقیہ عورتیں کیوں نہیں چڑھاتی؟ یہ برقع کیوں نہیں پہنتی، پردہ کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ پردہ کرنے والی جو باحیا عورت ہوتی ہے، ایسے ایمان والی عورت دنیا میں ہوتی بھی کوئی نہیں ہے۔ اور یہی وہ عورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ یہ دنیا مال و متاع ہے، لیکن سب سے قیمتی متاع دنیا میں یہ ہے نیک عورت۔ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی یہ کیفیت تھی۔ پھر اس دن کے بعد ایسا نہیں ہوا، معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، گرمی ہوگی۔ راوی بیان کرتے ہیں فما رأيت معاویہ ولبنہ فی صیف ولا شتاء الا مطلقة ازرارہما۔ اس دن کے بعد میں نے دیکھا معاویہ اور اس کے بیٹے کو کہ ان کے بٹن کھلے ہی نظر آئے، کیونکہ ہادی و مرشد کو انہوں نے اس حالت میں دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کو نمونہ سمجھنے والے وہ اپنی جانیں چھڑک سکتے ہیں، لیکن اس طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سمجھائی تھی جو آج امت کو سمجھ نہیں آ رہی۔ صحیح مسلم کھولیے، فتح مکہ کے موقع پر صحابہ جا رہے ہیں، 14ویں صدی کا مسلمان نہیں، صحابی جا رہے ہیں۔ 14ویں صدی کے سارے مسلمان جمع ہو جائیں، ایک صحابی کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کی جماعت ہے۔ فلما بلغ قراع الغمیم، جب قراع غمیم جگہ پہ پہنچے تو حکم ہو گیا روزہ افطار کر لو۔ صحابہ نے روزہ افطار کر لیا۔ چند صحابہ نے سوچا طاقت ہے، ہم روزے کا بھی اجر لیتے ہیں، اور اگر جہاد کرنا پڑا تو اس کا بھی اجر لیں گے۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، صحابی روزہ رکھے، اور روزہ اللہ کی راہ میں۔ ما من عبد يصوم يوما الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا۔ ایک روزہ اللہ کی راہ میں جو رکھتا ہے، قیامت کے دن 70 سال جہنم سے دور کر دیا جائے۔ فضیلت ہے روزے کی۔ رکھنے والا کون ہے؟ صحابی ہے، اور ہیں کس کے ساتھ؟ رفاقت نبوی ان کو میسر ہے۔ اور نیت کیا ہے؟ خالص، کہ چلو روزے کی بھی اجر مل جائے اور جہاد کا بھی اجر مل جائے۔ نیت بھی خالص ہو، صحابی بھی عمل کرے۔ سرتاج رسول کو جب یہ خبر ملی، قیل ان بعضهم، بعض صحابہ نے روزہ افطار نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا کہ کچھ ایسے بھی میرے ساتھی ہیں جو اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ روزہ بھی رکھ لیں اور جہاد بھی کریں۔ فرمایا جنہوں نے میری بات سننے کے بعد روزہ افطار نہیں کیا، اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہ گنہگار ہیں، یہ گنہگار ہیں۔ نیت بھی خالص، عمل بھی صحابی کر رہا ہے۔ اگر نیت خالص بھی ہو، عمل بھی اچھا ہو، جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی روشنی میں نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کیجئے اللہ مالک الملک ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کے رویوں اور زاویوں کو درست کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و اعمال کی روشنی میں درست کریں۔ قرآن مجید نے اسی لیے ان لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے
جو لوگ اس طرح کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے قول و عمل کو درست کرتے ہیں اور اس کے رول ماڈل سمجھتے ہیں سرتاج رسول کی شخصیت کو، فرمایا اس سے بڑھ کر دنیا اور آخرت میں کوئی کامیاب نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا ہے وہ تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر گیا۔ اللہ یہ کامیابی ہمارے نصیبے میں فرمائے، بلکہ فرمایا قیامت کے دن انعام یافتہ لوگوں کی رفاقت اس کو نصیب ہوگی۔ کون سی ہستیاں ہیں انعام یافتہ؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، قیامت کے دن ان ہستیوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اور انعام کن پہ ہوا ہے؟ انبیاء کرام پہ، صدیقین پہ، شہداء اور صالحین پہ۔ یہ شخص جو اتباع کرتا ہے اللہ کے رسول کی، اطاعت کرتا ہے، قیامت کے دن انبیاء کی رفاقت اس کو نصیب ہوگی، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب ہوگی۔ وحسن اولئک رفیقا، اس سے بڑھ کے رفاقت اور اچھی ہو کون سی سکتی ہے؟ اللہ ہر ایک کے نصیبے میں فرمائے۔ یا اللہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔